جو فساد کرے، خون ریزی کرے، خون بہائے، یہ رجحان فرشتوں کا کرنا تھا، قدرت نہ ادھر کو سنی نہ ادھر کو سنی، فوراً کا فیصلہ سنا دیا، اتنی عالم ہو مالا قانون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک قرآن پڑھنے والوں اب تو سمجھ لے لو، اب تو معلوم کر لو، خلافت کا مسئلہ اتنا بڑا واقعہ مسئلہ ہے جہاں فرشتوں کا احتجاج کام نہ آیا، جن کی زبان پر، ذہنیت پر، شعور پر، فکر پر، علم پر سب کچھ بات ہے، ان کا احتجاج میں کام آیا کہ تمہارا سورہ کس کام کا، اجتماع کس کام کا، خلافت تو مجھے نہیں ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی، یا اللہ کی کسی انسان کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ آگے اس منزل پر بتایا معلوم عدالت فکر دے رہا اور صدیق عدالت فکر ہے، انسان غور کرے، سوچے، تدبر سے کام لے، فکر کرے۔ قرآن کوئی صرف تعلیم کی کتاب کی نہیں ہے جو کہانیاں نقل کرے، توجہ فرمائیں، قرآن کوئی صرف تعلیم کی کتاب پر تو نہیں آیا ہے جو کہانیاں نقل کرے، افسانے کی کتاب نہیں ہے جو صرف حکایات نقل کرے، توجہ فرمائیں، قرآن کوئی صرف تعلیم کی کتاب بن کے نہیں آیا ہے جو کہانیاں نقل کرے، قصے نقل کرے۔ جب سے مخلوقات کی خدمت شروع ہوئی ہے، توجہ فرمائیں، دعوت فکر ہے، قرآن کوئی صرف تعلیم کی کتاب بن کے نہیں آیا ہے جو قصے نقل کرے، کہانیاں نقل کرے، افسانے نقل کرے۔ جب سے مخلوقات کی خدمت شروع ہوئی ہے اس وقت سے اب تک نہ جانے یہ کائنات کتنے مرحلوں سے گزری۔ توجہ فرمائیں، قرآن کوئی صرف تعلیم کی کتاب بن کے نہیں آیا ہے، جب سے مخلوقات کی خدمت شروع ہوئی اس وقت سے اب تک نہ معلوم یہ کائنات کتنے مرحلوں سے گزری، نہ جانے دنیا میں کتنے واقعات رونما ہوئے، کتنی کہانیوں نے جنم لیا، کتنے حادثات نے جنم لیا، کتنے قصے وجود میں آئے، کتنی کہانیوں نے عدم کے پردے سے وجود کے پردے میں بن کر تھا، تو کیا قرآن نے ان تمام حادثات کو نقل کیا، ان تمام واقعات کو نقل کیا، ان تمام قصوں کو نقل کیا، ان تمام حکایتوں کو نقل کیا؟ توجہ فرمائیں، کیا قرآن نے ان تمام حکایات کو نقل کیا، تمام قصوں کو نقل کیا، تمام کہانیوں کو نقل کیا؟ قرآن تو جب نقل کرتا جب سے تعلیم کی کتاب بن گیا، قرآن تو جب نقل کرتا جب سے تعلیم کی کتاب بن گیا تھا۔ تو پھر سوال ہے کہ ہزاروں کروڑوں واقعات میں سے اللہ نے قرآن میں چند واقعے کو منتخب کر کے کیوں بیان کیا؟ دعوت فکر ہے، نہ جانے جب سے دنیا بات ہوئی ہے کتنے حادثات کتنے واقعات رونما ہوئے، تو کیا سب کو قرآن میں نقل کیا؟ تمام حادثات کو، تمام قصوں کو، تمام کہانیوں کو نقل کیا؟ نہ تو کرتا ہے تاریخ کی کتاب بن کر آتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں واقعات میں سے اللہ نے چند واقعات کو منتخب کر کے قرآن میں نقل کیا، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ کچھ پرانے واقعات نقل کر کے قرآن میں اللہ اپنے نبی کا دین بتانا چاہتا ہے، نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ کہیں تو وہی نہیں سکتا کہ کچھ واقعات کو نقل کر کے اللہ اپنے حبیب کا دین بتانا چاہتا ہے، خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، سب کو نہ نقل کر کے چند واقعوں کو نقل کر کے، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہزاروں واقعات نہ نقل کر کے چند واقعات کا انتخاب کر کے اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے، تو یا تو
کسی غلط طور پر مشہور شدہ واقعے کی تصویروں سے ثابت ہے یا پروردگار دنیا والوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو، قرآن والوں کو، کافر والوں کو، اسلام والوں کو، دین والوں کو کوئی اصول بتانا چاہتا ہے، کوئی درس دینا چاہتا ہے، کوئی محل بتانا چاہتا ہے، کوئی طریقہ بتانا چاہتا ہے، تو یاد رکھے دنیا اللہ نے جناب عیسیٰ کے واقعے کو اس لیے نقل کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہ تھے، رسول اللہ تھے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہ تھے، رسول اللہ تھے۔ عیسیٰ نے آگے اعلان کر دیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب ڈالی گئی ہے، نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے تاکہ دنیا والے کہتے تھے نا عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ نبی بن کے آئے ہیں۔ یہ وجہ ہے نبوت کے پھاڑ تھے جب طرح بڑے ہوئے، عیسیٰ کی ماں نے کہا چلو میرے بیٹے کسی استاد کے پاس تمہیں پڑھا دے لکھا دے۔ ابراہیم آتے ہیں میں پڑھنے نہیں آیا ہوں، میں تو پڑھانے آیا ہوں، میں پڑھنے نہیں آیا ہوں، میں تو پڑھانے آیا ہوں، میں پڑھنے نہیں آیا ہوں، میں تو پڑھانے آیا ہوں۔ میرے مطلب مانی مانی نہ کبھی رکھنے کے لیے جناب عیسیٰ نے کہا اچھا میرے گھر چلیے کسی استاد کے پاس چلیے، مانے کے نہیں سنانے کے ایک استاد کے پاس عیسیٰ بیٹھ گئے۔ استاد کو کہتے ہیں پڑھائیے، آپ مجھے پڑھانے ہیں نا، پڑھائیے کیا پڑھانا ہے؟ استاد نے کہا امین، جناب عیسیٰ نے کہا اچھا کیا کہا؟ کہا پڑھیے امین، جناب عیسیٰ نے کہا اچھا کہا دے، جناب عیسیٰ نے کہا ہوگا، کہا دے، جناب عیسیٰ نے کہا ہوتی۔ استاد پریشان، یہ کیسا بچہ آ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہا اچھا ذرا سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہا بھائی آپ پڑھنے آئے ہیں کہ پڑھانے آئے ہیں؟ تو میری منائی ہے، میں آ گیا۔ کہا تو بھائی مجھے تو ابجد کے بارے میں نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے؟ کہا کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا بے شک۔ کہا تو پھر چلنا چھوڑو، کہا تو پھر ایسے بیٹھو جیسے استاد شاگرد کے سامنے بیٹھا ہے۔ بیٹھا تو جناب عیسیٰ نے کہا ابجد۔ کہا سنو ابجد کے کیا مانے؟ ابجد جناب آدم سے کر کے پیدا ہوا، حوا خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ اس طریقے سے جناب عیسیٰ پڑھنے گئے تھے مگر پڑھا گیا ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی بن کے آیا ہے، پڑھنے نہیں آیا ہے، پڑھانے آیا ہے۔ اور بڑے ہوئے تو جناب عیسیٰ کی ماں نے کہا چلو میرے نام روزی روٹی کے لیے کہیں کوئی کام سکھوا دو۔ کام آتے گرامی مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہا میں چلو۔ تو جناب عیسیٰ کو لے کے گرانے کے پاس چلی گئی۔ بھائی میرا بیٹا ہے، اسے بھی کچھ کام کرنا سکھا دو۔ جناب عیسیٰ نے کام کیا، کچھ کام کیا اور اگلے کہیں جانے لگا تو کہا کہ دیکھیے یہ کپڑا اس رنگ کا، یہ کپڑا اس رنگ کا، یہ کپڑا اس رنگ کا، اس طریقے سے کام کر دیجیے گا، لوگ آنے دے دیجیے گا۔ ادھر مانے گیا، جناب عیسیٰ نے کیا کیا؟ سارے کپڑوں کو ایک ہی ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب جب مالک آیا کہا اچھا کام کر دیا آپ نے؟ کہا کر دیا، کہا کہا دیکھیے ہاتھ میں، کہا آپ نے تو غلط کر دیا ہے، کوئی غلط نہیں تھا، کوئی غلط نہیں تھا، سارے رنگ بنتے تھے اور آپ نے سارے کپڑوں کو ایک ہی رنگ میں بھگو دیا۔ جناب عیسیٰ نے اچھا بتاتا تھا میں کپڑا تمہیں ہٹانے پر کر رہا ہوں۔ کہا کالا نکالا تو کالا کالا، کالا نکالا
تو ایسے ہی نہیں واقعات کا انتخاب کر کے اللہ نے کوئی نہ کوئی اصول قائم کیا ہے، کوئی نہ کوئی درس دیا ہے، کوئی نہ کوئی بات کہی ہے. تو مریم کا عیسیٰ کا واقعہ اس لیے مطلب ہوا تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ ابن اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے. جناب رسول کا اس کا قصہ کیوں نہیں کیا؟ تاکہ دنیا والوں کے سامنے نبوت کی صفت و طہارت ظاہر ہو جائے. لاکھ عورتیں بہتانا چاہیں مگر نبوت عورتوں کے بہتانے میں نہیں آتی. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا مقدر ہے کہ کوئی ہمارے رسول کو لکھ دے، ہے نا. لیکن جناب یوسف کا واقعہ اسی میں بیان کیا تاکہ نبوت کی صفت و طہارت ظاہر ہو جائے. جناب ابراہیم کا واقعہ بیان کیا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ملتی ہے. صلوات علیہ محمد علیہ. جناب ابراہیم کا واقعہ بیان کیا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ملتی ہے. واقعہ سنا ہے نا، گزر رہے تھے جنت میری مکان تیرا.
گلشن اسلام کے بہرا ابو طالب کا ہے، جس کی خوشبو سے معطر ہے چمن اسلام کا، 14 پھولوں کا وہ گلدستہ ابو طالب کا ہے، تو پی رہے ہیں